الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا گرامی قدر معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے تعلق سے کچھ سبق آموز باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ وہ مضمون مکمل نہیں ہوا تھا۔ آج کے اس خطاب میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے حاصل ہونے والا ایک اہم سبق آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا، کیونکہ ماہ محرم الحرام جب بھی آتا ہے اور ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جب بھی آتی ہے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے کو یاد کیا جاتا ہے، سنا اور سنایا جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، یہ حادثہ کیوں پیش آیا، اور اس حادثے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، شہادت کا یہ واقعہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ جن حالات میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، وہ حالات اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ویسے موقع پر اسوہ حسینی ہمارے لیے کیا ہے، اس سلسلے میں نہ غور کیا جاتا ہے، نہ اس سلسلے میں باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ابھی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کی روشنی میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت کے جو حالات تھے اور جن حالات میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش آئی، یہ آیت ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے اور رہنمائی کرتی ہے۔ جو آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العزت نے صبر اور تقوی اختیار کرنے کی بات ارشاد فرمائی۔ صبر اور تقوی یہ دو اہم اور بنیادی چیزیں ہیں
جن کا اختیار کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کے اسلام کا تقاضا بھی ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا صبر اور تقوی کے تعلق سے باتیں کہی گئی۔ کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ سورہ آل عمران میں 2 موقعوں پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم لوگ صبر کرو گے اور تقوی سے کام لوگے تو کفار یہود و نصارہ کی چالیں اور ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اگر تم صبر اور تقوی سے کام لوگے تو یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام کی سازشیں اور ان کی چالیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ سورہ آل عمران میں ہی اللہ کا یہ ارشاد بھی موجود ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی سے کام لو تو یہی ہمت کے بڑے کام ہیں، یعنی عزیمت اور ہمت کے کاموں میں صبر اور تقوی سر فہرست ہے۔ انسان کو عزیمت اور ہمت کے کام اختیار کرنے چاہیے۔ ان میں سے ایک صبر ہے، ان میں سے ایک تقوی ہے۔ اسی طریقے سے انفرادی طور پر بھی اللہ نے جا بجا یہ ارشاد فرمایا ہے فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، صبر کیجئے کیونکہ انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، بہتر انجام تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ صبر کریں، اور صبر کا انعام یہ بتایا گیا کہ بہتر انجام جو ہوگا وہ متقی اور متقی لوگوں کا ہوگا، تقوی اختیار کرنے والوں کا ہوگا۔ یعنی صبر جو شخص اختیار کرتا ہے وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، آپ صبر کریں، بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا ہے، یعنی نیکی کرنے والوں کا اجر مل کر رہے گا، اور بہت ساری نیکیوں میں سے ایک بنیادی اور بڑی نیکی صبر ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی آزمائشوں سے گزر کر عزیز مصر کے منصب پر فائز ہوئے اور آپ کے بھائیوں کی آمد ہوئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی تھی اس کو قرآن نے یوں نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، یعنی بنیامین کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور اللہ نے ہم پر احسانات فرمائے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا ہے۔ سورہ یوسف میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے اجمالاً میں اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور
اللہ کی طرف سے مستقبل میں ان کا پیغمبر ہونا طے ہو گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو دوسری اولاد تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے، ان سبوں نے حسد کیا اور اخیر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے ایک تاریک کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، اپنے شفیق باپ سے اور ان کی شفقتوں سے محروم ہو گئے اور تاریک کنویں میں ان کو ڈال دیا گیا۔ کیا بیتی ہوگی اس بچے پر، ہم اس کا ادراک اور اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ پہلی آزمائش تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے کے لوگوں نے کنویں سے نکالا اور انہیں غلام سمجھ کر کے مصر کے بازار میں لے جا کر کے ایسے جیسے کوئی سامان بکتا ہے بیچ دیا۔ پیغمبر زادے اور خود مستقبل کے پیغمبر غلام بنا لیے گئے۔ عزیز مصر نے اپنے محل میں خادم بنا کر رکھ لیا اور وہ کام کرنے لگے، اور یہیں پر بس نہیں ہوا۔ بعد میں جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر غلط کاری پر آمادہ کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تقویٰ اور پرہیزگاری کی ایسی مثال اور ایسا نمونہ پیش کیا جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق ہے، ایک اسوہ ہے۔ آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور جب اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تو آپ کو جیل جانا پڑا۔ آپ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کئی سالوں تک جیل میں رہے، اور بعد میں اخیر میں حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب کی تعبیر کے بہانے جیل سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ قحط سالی کا دورہ ہوتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا جاتا ہے، اور بعد میں عزیز مصر کے منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ سارے مراحل جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، بالکل اخیر میں جب یہ راز کھلا، بالخصوص برادران یوسف کے سامنے، کہ وہ بچہ جسے ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، وہ بچہ مصر کا بادشاہ بن گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پورے واقعے کو سمیٹ کر اپنے بھائیوں کے سامنے یہی دو باتیں ارشاد فرمائی تھی، انہ من یتقی ویصبر، کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے، اسی دنیا میں صبر اور تقویٰ کے نتیجے میں اسے بلند مقام سے نوازتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کا آپ جائزہ لیں، جو بھی آزمائشیں آئیں، باپ کی جدائی بڑی آزمائش تھی، کنویں میں ڈال دیا جانا جہاں نہ کچھ کھانے نہ کوئی پینے کی چیز، وہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی، غلام بنا لیے گئے، وہ بھی آزمائش تھی، بازار مصر میں فروخت کر دیے گئے، بہت بڑی آزمائش تھی، جیل میں ڈال دیے گئے، بہت بڑی آزمائش تھی۔ لیکن ان تمام آزمائشوں پر حضرت یوسف علیہ السلام ثابت قدم رہے، صبر کیا کہ اللہ کی جو مرضی اور اللہ کا جو فیصلہ، ہم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اور جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلط کاری پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، تو خوف خدا اور اللہ کا ڈر اور تقوی اس قدر حضرت یوسف علیہ السلام کی طبیعت میں تھا کہ آپ اس کی مطلب براری کے لیے بالکل آمادہ نہیں تھے۔
اور پاک دامن رہے۔ تو صبر اور تقوی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا عنوان ہے جو ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے، بالخصوص آج کے ماحول میں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر جمے رہیں، صبر کریں۔ تو یہ ساری آیتیں جو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پڑھی گئی، ان تمام آیتوں میں دو باتوں پر خاص طور سے توجہ دلائی جا رہی ہے، تقوی اور صبر، صبر اور تقوی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی اور بالخصوص جو شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس زندگی کو اگر پڑھا جائے اور اس سے کچھ روشنی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بھی صبر اور تقوی کا ہمیں پیغام ملتا ہے، سبق ملتا ہے، اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا ایک عزم اور ایک حوصلہ پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ صبر اور تقوی کیا چیز ہے؟ صبر کا مطلب اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں پیش آ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے جو حالتیں ایسی پیش آ رہی ہیں جو ہمارے موافق نہیں ہیں، اس کی وجہ سے وقتی طور سے ہم پریشان ہیں، لیکن ان پریشانیوں پر گلے شکوے کے بجائے اللہ کے آگے سر تسلیم کو خم کر دینا اور اس پر جمے رہنا، اور جمے رہنے میں جو تکالیف پیش آ رہی ہیں ان کو بخوشی برداشت کر لینا، یہی صبر ہے۔ صبر کہنے کو تو بہت آسان سا لفظ ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے، اس کی جو حقیقت ہے، یہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ اسی دنیا میں جنتی زندگی کا مزہ پائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک جملہ منسوب ہے، آپ نے فرمایا کہ صبر کا مقام اور صبر کی حیثیت انسان کی زندگیوں میں ایسی ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کی حیثیت ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان کا جسم صرف ہو اور سر نہ ہو تو ظاہر ہے وہ جسم کسی کام کا نہیں ہے، پورے جسم کی خوبصورتی انسان کے سر اور چہرے سے ہے۔ تو صبر کا مقام اور صبر کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے انسان کے جسم میں اس کا سر اور اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر رہتے ہوئے کفار مکہ اور قریش مکہ کی طرف سے جو تکالیف برداشت کی اور ان تکالیف پر جو صبر کیا، سیرت کے واقعات پڑھیے، سیرت کی کتابیں پڑھیے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ایسے حالات میں بھی ایک انسان ثابت قدم رہ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی۔ سجدے میں اونٹ کی اوجھ کو رکھ دیا گیا، آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئی، آپ کو اور اس وقت کے جتنے مسلمان تھے ان سب کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا کہ نہ ان سے کوئی ملے گا، نہ ان کو کوئی کھانا دے گا، نہ ان سے کوئی اپنا کاروبار کرے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے، آپ نے کبھی اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ تکلیف ہے، ہمیں یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، یہ بیماری ہے۔ آپ کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یا اور دیگر ازواج مطہرات سے اور باندی سے جو نرینہ اولاد ہوئی وہ پیدا ہوتے ہی وفات پا گئی۔ آپ کو کس قدر رنج اور غم ہوا ہوگا کہ بچے کی پیدائش ہوئی اور انتقال ہو گیا۔ ابراہیم ہو یا قاسم ہو، طیب ہو یا طاہر ہو، یہ وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں
جو پیدا ہوتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کو کس قدر غم ہوا ہوگا، لیکن آپ نے اپنی زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں ہے، اور اللہ کی مرضی پر اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اور دنیا کو اللہ کے فیصلے پر ان حالات میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا سبق دے گئے. اور تقوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو لازمی جز تھا. آپ رئیس الاتقیاء تھے. آپ نے خود ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں. سب سے بڑے متقی اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے اگر کوئی تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو صبر اور تقوی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک نمایاں ایسے اوصاف ہیں جو ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کا جو اجمالی نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کے بھی یہی عنوان صبر اور تقوی. تقوی کے سلسلے میں یہ بھی یاد رہے کہ تقوی کا معنی ہم سمجھتے ہیں ڈر. ڈر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک اعتقادی ڈر، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اس کے لیے عربی میں خشیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عربی زبان میں ہی ڈر اور خوف کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے جسے تقوی کہا جاتا ہے. تقوی ایسے خوف کو کہتے ہیں جس میں گناہوں سے بالکلیہ طور پر پرہیز ہو. اجتناب عن المعاصی کا دوسرا نام تقوی ہے. تقوی گناہ کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتا ہے، اور یہی وہ تقوی ہے جس کی بنیاد پر انسان معزز اور مکرم بنتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک تم میں معزز ترین شخص وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرتا ہے. اتقاکم فرمایا، اخشاکم نہیں فرمایا، اس جانب اشارہ کرنے کے لیے کہ متقی وہی شخص بن سکتا ہے جو تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو بالکلیہ چھوڑ دے. عقیدہ رکھنا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں یہ تقوی نہیں ہے، یہ خشیت ہے. خشیت عام طور سے سب کو حاصل ہوتی ہے، تقوی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا ہے. تقوی اسے حاصل ہوتا ہے جو کانٹوں بھرے راستوں پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنی زندگی کو بالکل بچا لیتا ہے. تو گناہوں سے پرہیز کر لینا یہ ہے تقوی کی حقیقت. اور عملی طور سے اپنی زندگی میں گناہوں سے پرہیز کر لینا یہ تقوی کہلاتا ہے. ایک اور موقع پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا، کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور اللہ کا تقوی اور صبر اختیار کرو گے تو اللہ کی حمایت اور اللہ کی نصرت تمہاری جانب متوجہ ہوگی. یعنی اللہ کی طرف سے مدد اور اللہ کی طرف سے نصرت و حمایت کے لیے انسانوں کا متقی ہونا اور انسانوں کا صبر کے وصف سے متصف ہونا ایک ضروری امر ہے. اگر انسان متقی نہیں ہوگا، اگر معاشرہ اور سماج متقی پرہیزگار نہیں ہوگا، اگر سماج اور معاشرہ مصیبتوں پر آزمائشوں پر صبر کرنے والا نہیں ہوگا تو اللہ کی طرف سے نصرت و مدد کو روک لیا جاتا ہے. آج اس کا مشاہدہ کھلی آنکھوں کیا جا رہا ہے. آج ہر طرف مسلمان پریشان ہیں، آج ہر طرف مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن فرد ہو یا سماج ہو، فرد ہو یا معاشرہ ہو، صبر اور تقوی کا فقدان اس قدر ہے کہ اللہ کی حمایت اور اللہ کی نصرت ہماری جانب متوجہ نہیں ہو پاتی. اگر ہم صابر بن جائیں، اگر ہم آزمائشوں پر صبر کریں جمیں، اگر ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، ہر طرح کے گناہوں سے پرہیز کریں تو آج بھی بدر کی تاریخ دہرائی جا سکتی ہے، آج بھی احد کی تاریخ دہرائی جا سکتی ہے، آج بھی حنین کا واقعہ دہرایا جا سکتا ہے.
لیکن اگر صبر نہ ہو، اگر تقوی نہ ہو تو ایک بڑی جمعیت اور بڑی تعداد ہونے کے باوجود نتیجہ صفر ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم کی ان آیات میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صبر اور تقوی کا ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑا رول ہے۔ اس کے بغیر ہم اللہ کی نگاہ میں نہ محبوب بن سکتے ہیں، اور اس کے بغیر نہ ہی اللہ کی نصرت و حمایت ہماری جانب متوجہ ہو سکتی ہے۔ اب آئیے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے یہ سبق حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی بقا کے لیے اور ملوکیت کے خاتمے کے لیے جو اٹھ کھڑے ہوئے، حق کی سربلندی کے لیے اور باطل کو سر نگوں کرنے کے لیے، اس وقت کی یزیدی قوتوں کے سامنے جو ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، اس میں ظاہر ہے آپ کو کس قدر مصیبت پیش آئی، آپ کس قدر آزمائشوں کا شکار ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا مرحلہ آ گیا، بلکہ اپنے اہل خانہ اور اہل بیت کی شہادت کا مسئلہ بھی سامنے پیش آ گیا، اور جو آپ کے رفقا تھے بہت کم مقدار میں، ان کی شہادت کا اور ان کی جانوں کی نذرانے کا مسئلہ سامنے آ گیا۔ لیکن آپ ایسے مرحلے میں بھی ثابت قدم رہے، صبر کے وصف سے متصب رہے، آپ کے قدم پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس وقت جو آزمائشیں آئیں آپ اس پر صبر کرنے والے ہیں۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ان آیات کی روشنی میں ہمیں ایک بڑا سبق ملتا ہے کہ ہم برے حالات میں صبر کریں۔ حق کے راستے پر چلتے ہوئے اگر آزمائشیں ہوں، اگر مصیبتیں پیش آئیں، دشواریاں پیش آئیں، جان و مال کا مسئلہ درپیش ہو، تو ایسے حالات میں صبر کرنا چاہیے۔ ایسے حالات میں گھبرا جانا، ایسے حالات میں مصلحت کی چادر کو اوڑھ لینا، ایسے حالات میں اپنے قدم کو پیچھے کھینچ لینا، ایسے حالات میں اپنی زبان پر تالے ڈال دینا، یہ حسینی اسوہ نہیں ہو سکتا ہے، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ پیغام نہیں ہو سکتا، بلکہ حق کے موقع پر ہماری زبانیں کھلی ہوں، ہمارے ہاتھ پاؤں کھلے ہوں، اور ہماری جان اور ہمارے مال کو لٹانے کی بات آ جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہوں اور اس پر صبر کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور دوسری چیز تقوی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جس گھرانے میں تمام لوگ تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھے۔ آپ کے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو رئیس الاتقیاء تھے، سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے تھے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں بھی اللہ کا خوف اور اللہ کے تقوی کو اپنے سے الگ ہونے نہیں دیا۔ نمازیں نہیں قضا ہوئی، باطل کے سامنے جھک جانا خوف خدا کی وجہ سے گوارا نہیں کیا، اللہ کے تقوی کو سامنے رکھا، اور اس کی وجہ سے آپ کو حیات جاویدانی نصیب ہوئی۔ آج یزید کو کوئی نہیں جانتا، یزید کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، لیکن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ اسی صبر کی وجہ سے اور اسی تقوی کی وجہ سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اس دلخراش واقعے میں ہمارے لیے جو مثبت پہلو ہیں، بالخصوص صبر اور بالخصوص تقوی، ان دونوں کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ماہ محرم الحرام کا اگر ہمارے لیے کوئی پیغام ہے تو وہ یہی پیغام ہے، اور اگر ہماری زندگیوں میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی سبق اور کوئی اسوہ سامنے آتا ہے تو وہ یہی صبر کی زندگی اور وہ یہی تقوی کا مقام۔ اللہ ہم سب کو صابرین میں شامل فرمائے، اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے، اور اسی تقوی اور صبر کی وجہ سے جو بہتر